Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Junoon-e Ishqam by Areej Shah. So let's start it. हर तरफ परेशानी थी, कोई न कोई बुरी खबर उसके इंतज़ार में थी। पीछे कुछ दिन से वो कांटों पर जी रही थी। वो कहाँ जानती थी कि बरीरा बेगम से 50,000 लेकर वो यूं लोगों की नज़रों का शिकार होगी। ताई अम्मी तो पैसे लौटाने भी गई। यार PDF मिस्टेक से बर्दाश्त कर लेना। ताई अम्मी तो पैसे लौटाने भी गई थी, लेकिन बरीरा ने समझाया ये उनके इलाज के लिए हैं जो उसने नेक नियति से दिए हैं और अब वो वापस नहीं ले सकती। ताई अम्मी वो पैसे घर तो ले आई, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि पैसे उनकी और पाजेब की ज़िंदगी में अजाब बन जाएंगे। कुछ दिन पहले उनकी बहन ने आकर उन्हें बहुत बातें सुनाई और पाजेब से अंगूठी वापस ले गई, क्योंकि हवेली में उनके मोहल्ले की कोई औरत भी काम करती थी जिसने बताया था कि उसको बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया गया है और जाते हुए 50,000 रुपये भी दिए हैं। न जाने हवेली वालों ने अपने कौन से काले कारनामे छुपाने थे कि उसे 50,000 जैसी बड़ी रकम दी। कुछ तो गड़बड़ थी। मोहल्ले में अजीब अजीब बातें हो रही थीं। उसने तो घर से निकलना ही छोड़ दिया था। हर किसी ने इस बात का अपना ही मतलब निकाला था और कुछ दिन पहले वो भी आई। ताई अम्मी की बहन ने भी अपनी जहानत के मुताबिक मतलब निकाला और घर आकर रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद से गांव के हर घर से औरतें आकर उसके बेदाग दामन पर दाग लगा चुकी थीं और आज नासिर भी आया था, उसकी ताई अम्मी की बहन का बेटा, जिसके साथ उन्होंने उसे बांध दिया था ताकि उनके जाने के बाद कोई उसका सहारा हो। लेकिन उसने भी आज वही सब कहा जो वो इतने दिनों से सुनती आ रही थी। ऐसे नहीं टूटती बचपन की मंगनियाँ। नासिर, तुम तो मेरी बच्ची को समझो। तुम तो खुद ये रिश्ता लेके आए थे। तुम तो उसको पसंद करते हो। वो तुम्हारी मंगेतर है। 1 साल में निकाह हो जाएगा और तुम यूँ अचानक मंगनी तोड़ के कहीं जा रहे हो। ताई अम्मी का गुस्से से बुरा हाल था, जबकि सामने खड़े नासिर को इन सब चीज़ों से कोई मतलब न था। कौन सी शादी, कौन सा निकाह खाला, जैसे मैं तो जानता ही नहीं। काम करने के लिए इसे बड़ी हवेली भेज दिया और वहाँ के सेठों का दिल बहलाकर इसे मेरे सर बांध रही हो। नासिर हकारत से देखते हुए बोला तो ताई अम्मी का तो दिमाग ही घूम गया। उन्होंने गुर्बत में पाजेब को पाला था, लेकिन पाला पूरी ईमानदारी के साथ था। वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जिस तरह का घटिया इल्ज़ाम उनका भांजा उनकी ज़ात पे लगा रहा था। उसकी घटिया बात सुनकर उनका हाथ उठा और नासिर का चेहरा सुर्ख कर गया। वो तो न जाने कितने दिनों से सबसे लड़ रही थी उसके लिए, और आज उनका भांजा भी वही सब कह रहा था। लानत है तेरे जैसे घटिया इंसान पर। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तूने पहले ही अपना मकरू चेहरा दिखा दिया, वरना पाजेब को तेरे साथ ब्याह कर सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता कि मैंने अपनी मासूम बच्ची तुझ जैसे बेगैरत के हवाले कर दी। जा, निकल जा मेरे घर से। खबरदार आज के बाद इस दहलीज पे कदम रखा तो। वो इंतहाई गुस्से से उसे धक्का देते हुए कहने लगी, मैं तो क्या खाला, अब तेरी इस दहलीज पर कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं आएगा तेरी पाजेब को बिहाने। अब ये हवेली वालों के मुंह लग चुकी हैं। अब दुनिया का कोई शख्स नहीं आएगा तेरी दहलीज पर इससे ब्याह रचाने। मुझे तो इसके वजूद को देखते हुए भी नफरत हो रही है कि ऐसा मासूम चेहरा है और कैसे जलील काम करवाती है तू इससे। खुलकर कैश किया है तूने अपने देवर की औलाद को और अब तू इसे मेरे मत्थे मल रही है। लेकिन हकीकत नहीं छुपती खाला। पूरा गांव पूछ रहा है कि ये नौकरी करने गई थी तो 10 दिन में वापस क्यों आ गई। कहीं पैर भारी तो नहीं हो गया। ऐसा भी क्या हो गया, हवेली की बेगमात ने 10 दिन बर्दाश्त किया। 10 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया इसे। मैं पूछता हूँ, 10 दिन का काम करके आई है तो हाथ में 50,000 रुपये कहाँ से लाई थी। हवेली वालों का कोई बोझ तो गिराने के पैसे नहीं थे। एक 6 साल के बच्चे को संभालने के इतने पैसे कोई नहीं देता। ना तो वो इससे कोई मुलाजमत करवाते थे और ना ही कोई और काम। सिर्फ और सिर्फ ये उस बच्चे को संभालती थी। खैर छोड़ो, ये तो मुंह की बातें हैं। वहाँ पता नहीं किस किस को संभालती रही है। पता नहीं हवेली के किस किस सेठ के जज्बात भी संभाल कर आई है। उसी बोझ को ख़त्म करने के दिए होंगे 50,000 रुपये। तभी तो सिर्फ 10 दिन में बड़ी बीवी ने इसे 50,000 रुपये देकर नौकरी से निकाल दिया। अब उन 50,000 को हजम न कर जाना। देखना ये ना हो कि उस 50,000 का रिजल्ट भी 2-3 दिन में निकल आए। चटाक।
घटिया ज़लील इंसान, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। मेरी मासूम बच्ची पर इल्ज़ाम लगाने वाले कीड़े पड़े तुझे, कुत्ते की मौत मरे तू। वो आपे से बाहर होती डंडा उठाने ही वाली थी कि नासिर उन पर तमस्कुराना अंदाज में हंसता हुआ वहाँ से निकल गया। बाहर गली के हर मकान में कोई ना कोई झांकता उनका ये तमाशा देख रहा था। ताई अम्मी शर्मिंदगी से दरवाज़ा बंद कर गईं और जल्दी से चलती हुई पाजेब के कमरे की जानिब आईं, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। वह परेशानी से उसे ढूंढने लगी। पाजेब, मेरी बच्ची, क्या करने जा रही है तू? दरवाज़ा खोल। उसे कमरे में ना देखकर वो किचन की जानिब भाग गई थीं, जहाँ वो किचन का दरवाज़ा बंद किए खुद पर तेल छिड़क रही थी। पाजेब, दरवाज़ा खोल, ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रही है? लोगों की बातों का इतना असर क्यों ले रही है मेरी बच्ची? कोई तुझे कुछ भी कहे, ताई तेरे खिलाफ नहीं हो सकती है। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची मासूम है। ताई अम्मी सीना पीटते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने के बावजूद कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। नहीं ताई अम्मी, मुझ मनहूस के लिए आंसू न बहाएं। मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप दुनिया से चल बसे। अपने ताया को खा गई मैं। मेरी मनहूसियत की वजह से आप अपनी औलाद से महरूम हो गई। मेरे लिए आंसू न बहाएं। मेरी वजह से आप सर उठाने के काबिल न रहीं। मुझे ये ज़िद करनी ही नहीं चाहिए थी। हर कोई आता है, बातें सुनाकर चला जाता है। मैं कहाँ जानती थी कि बरीरा बेगम के दिए 50,000 मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। मैं खुद से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही। वो नेक औरत सिर्फ मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो भला कहाँ जानती थी कि उनके दिए 50,000 रुपये मेरी इज़्ज़त पर कीचड़ उछाल देंगे। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरा सबसे नापसंदीदा काम कर रही हूँ, लेकिन इन जाहिलों के सामने जीना मेरे बस से बाहर है। उस दिन रज़िया खाला की बातों से मुझे पहले से ही अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है, और आज उनके बेटे ने आकर रिश्ता ख़त्म करके मेरी हर उम्मीद, हर आस तोड़ दी है। आप पर भी बोझ बन गई ताई अम्मी। मैं आपकी बेटी नहीं, आपके लिए ज़लालत का सामान हूँ। इस दुनिया ने मुझसे जीने का हक छीन लिया है। मुझे पालने के लिए आपने कितनी मेहनत की, हर किसी से मेरे लिए लड़ी, और आज मैं आपके लिए गाली बन गई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा ताई अम्मी, मैं आप पर बोझ बनकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन खुद पर लगे इन इल्ज़ामात की वजह से मैं ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं कसम खाती हूँ, बड़ी हवेली के किसी मर्द ने मुझ पर गलत नज़र नहीं डाली। वो सब बेकसूर हैं। मेरी मौत में उनका कोई अमल दखल नहीं। नहीं पाजेब, ये गलती मत करना मेरी जान। मेरा बच्चा, तू ही तो मेरा सहारा है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँगी? हम चले जाएंगे यहाँ से, हम गाँव छोड़ देंगे, हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बनाएंगे। मेरी बच्ची, तू ऐसा कदम उठाते हुए सोच तो सही, तेरी ताई मर जाएगी। उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसे ये सारी आवाज़ें सुनाई दी, और बरीरा परेशानी से उसके पीछे चल रही थी। कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची मर जाएगी। क्यों नहीं जीने देते हो गरीबों को? एक इज्जत के अलावा हमारे पास होता ही क्या है? वो भी नहीं। पाजेब, मेरी बात सुन, ऐसा मत करना। उसे माचिस की तीली से आग लगाते देखकर ताई चीख उठी। ज़याद बरीरा को एक तरफ हटाता तेज़ी से उनके पास आया था। किचन के अंदर आग भड़क उठी थी। उसे पहचानने में देर न लगी। एक ही लम्हे में वो किचन का दरवाज़ा तोड़ता अपनी शॉल उसके इर्द गिर्द फैलाकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। ये तो खुदा का शुक्र था कि आग अभी तक सिर्फ उसके बाजू की हदूद तक ही महदूद हो गई थी, वरना जो उसने किया था उसकी जान जाने में देर न लगती। वो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। ज़यार उसके बेजान वजूद को उठाकर बाहर लाया। उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पूरा बाजू जल गया है और पैर भी। उसे दीवानों की तरह पाजेब का वजूद खुद से लगाए देखकर उसका ख़ास नौकर कहता हुआ गाड़ी निकालने भागा, जबकि दूसरे 2 बॉडीगार्ड्स आग बुझाने लगे। वो बरीरा को इशारा करता है पाजेब को उसी हालत में उठाए वो बाहर को भाग गया। हाय मेरी बच्ची, बड़ी बेगम मेरी बच्ची। ताई अम्मी सीना पीटते हुए दरवाजे तक उसके पीछे भाग गई थी। सबर खाला, कुछ नहीं होता। इधर आएँ खाला, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इधर आएँ, बैठें, पानी पिएं। बरीरा कहते हुए उनके पास बैठी पानी ढूंढने लगी। पेड़ की छांव में उसे मटका नज़र आया। वो भागकर वहाँ से पानी लाती उनके लबों से लगाने लगी। बरीरा बेगम, मेरी बच्ची बेकसूर है। उसे उस गुनाह की सज़ा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। आपके दिए 50,000 उसकी इज्जत पर सवाल उठाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। हमने तो उसके काम का तोहफा समझ कर रख लिया, लेकिन हमें क्या मालूम था कि लोग ये मतलब निकालेंगे। नौकरी छोड़ने के बाद गांव वालों ने बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं। सबसे पहले तो मेरी बहन ने आकर उसके नाम की अंगूठी मेरे मुंह पे मारी और कहा कि शाह हवेली वालों ने 10 दिन में ही इसकी खूबसूरती रौंद कर
ہائے اللہ، میری بچی کے لیے ایسے الفاظ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میں کہتی تھی تیرے لیے شہزادہ آئے گا، لیکن اب کون آئے گا؟ اس کا ہاتھ تھامے گا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگیں۔ بریرہ نے پریشانی سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ صبر کریں خالہ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے وہ پیسے صرف اس لیے دیے تھے تاکہ آپ کا مشکل وقت گزر جائے۔ میں بھلا کہاں جانتی تھی کہ میری غلطی سے یہ سب ہوگا۔ میں بہت معذرت کرتی ہوں، ساری غلطی میری ہے، لیکن اس غلطی کو میں سدھاروں گی۔ آپ کی بیٹی میری وجہ سے بدنام ہوئی ہے نا، تو آپ کی بیٹی کو نام بھی میں دوں گی۔ میں پازیب کو اپنی جگہ دیتی ہوں۔ میں پازیب کو آپ سے شاہ حویلی کے وارث زیار کے لیے مانگتی ہوں۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر زمین پہ گرے۔ ہائے اللہ، یہ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں بریرہ بیگم؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی اپنے گھر پر بٹھا لوں گی، لیکن آپ کا گھر توڑنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ توبہ توبہ، آپ کی جگہ میری پازیب، اس کے دماغ میں ایسی سوچ آئی تو میں خود اسے گولی مار دوں۔ اور آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ ایسا تو ناممکن ہے۔ ایسا ممکن ہے خالہ، اور ایسا ہی ہوگا۔ آج ہم یہاں اسی مقصد کے لیے آئے تھے۔ پازیب کے حال کے بارے میں مجھے خبر مل چکی تھی۔ ملازمہ صوفیہ نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ میری وجہ سے آپ کی بیٹی اس مصیبت کا شکار ہوئی ہے، تو میں ہی اسے اس مصیبت سے نکالوں گی۔ میں اسے اپنی جگہ دوں گی۔ شاہ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کی دلہن بنا کر میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ کون کہتا ہے کہ اس کے لیے شہزادہ نہیں آئے گا؟ اس کے لیے شہزادہ آ چکا ہے۔ آپ صرف انکار کرنے کے بارے میں مت سوچیے گا خالہ، کیونکہ اگر آپ نے ایسا سوچا تو آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ بڑی حویلی کی وجہ سے بدنام ہوئی ہے نا، وہ اب بڑی حویلی والے ہی دھوم دھام سے بارات لے کر آئیں گے۔ بڑی حویلی کا اگلا وارث اس کی کوکھ سے جنم لے گا۔ میں اس جمعے کو اپنے شوہر زیار شاہ کے ساتھ آپ کی بیٹی پازیب کو رخصت کروانے آؤں گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنے سونے کے کنگن اتار کر ان کو پکڑاتی خاموشی سے باہر نکل چکی تھی۔ حویلی سے دوسری گاڑی اس کے انتظار میں تھی، جو یقیناً اس کے ملازم کے حکم پر آئی تھی۔ تائی امی اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگنوں کو دیکھ رہی تھیں، جو بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قیمتی تھے۔ ان زیورات کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ یہ صرف حویلی کی عورتوں کے لیے بنائے جانے والے زیورات تھے، جن کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں تھی۔ وہ ٹھیک ہے، صرف دایاں بازو اور کندھا جلا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں۔ ایک حد تک شکر ادا کرو۔ جس طرح سے اس نے خود کو آگ لگائی تھی، اس کا بچنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ تم اسے وقت رہتے یہاں لے آئے۔ پتہ نہیں گاؤں کی لڑکیاں ذرا سی بات کو سر پر سوار کیوں کر لیتی ہیں۔ ڈاکٹر زاہد اس کا دوست تھا، جو جانتا تھا کہ زیار الیکشن میں حصہ لینے والا ہے اور گاؤں کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس آتا رہتا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی گاؤں میں کسی لڑکی نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، جسے وقت رہتے ہی وہ ہسپتال لے آیا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا بے چین نہیں تھا، بلکہ بہت نارمل تھا۔ اور اس وقت زیار کی حالت ایسی تھی کہ اس لڑکی کو کچھ ہوا تو وہ اب بھی مر جائے گا۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کہیں تمہارا ایک ووٹ کم ہو جانے کا خطرہ تو نہیں تمہیں؟ وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ رہا تھا۔ زیار نے سرخ نظروں سے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ میں اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ اس کے اچانک کہنے پر ڈاکٹر زاہد کو اچھو لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم سیریس ہو کیا؟ شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے، وہ اپنی سماعتوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چہرے سے خوشی واضح جھلک رہی تھی۔ اس کے انداز پر زیار مسکرا دیا۔ فائنلی میرے دوست کو وہ لڑکی مل ہی گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ شکر ہے تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ تو سوچا، لیکن اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی؟ میرا مطلب ہے میری ہونے والی بھابھی نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ میں خود کچھ نہیں جانتا۔ میں تو آج ہی اس کے منگیتر ناصر سے مل کر اسے شادی سے انکار کرنے کے لیے کہنے والا تھا، لیکن ناصر نے کہا کہ وہ خود ہی انکار کرنے والا ہے، جس کے بعد میں ریلیکس ہو گیا۔ لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس طرح اور کیوں انکار کرنے والا ہے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ کچھ دنوں سے گاؤں میں اس کے بارے میں کچھ باتیں کی جا رہی ہیں، اور گاؤں کی عورتوں نے ان کے گھر جا کر اس پر بہت بے بنیاد الزام لگائے ہیں، اور آج اس کی برداشت کی حد ہو گئی۔ ان سب چیزوں کے بارے میں مجھے بالکل پتہ نہیں تھا زاہد۔ میں نے تو ناصر کو پیسے دیے تھے، اس سے کہا تھا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر یا کسی اور ملک چلا جائے، اپنا کریئر بنائے۔
لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے۔ ان کے سامنے اگر مجھے پتا ہوتا کہ حالات اتنے آگے کو بڑھ جائیں گے تو ناصر سے ملنے سے پہلے میں اس کی تائی امی سے مل کر یہ بات کرتا۔ میری وجہ سے پازیب آج اس حالت میں ہے۔ ذہنی دباؤ اور ٹینشن کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جانے والی تھی۔ ابھی تو اس نے ٹھیک سے میری زندگی میں قدم بھی نہیں رکھا۔ وہ پریشانی سے سر اپنے ہاتھوں پر رکھے بول رہا تھا، اٹس اوکے یار، زندگی آسان نہیں ہے، یہاں آئے دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ بھابھی اب بالکل ٹھیک ہیں، کچھ زخم ہیں جلدی بھر جائیں گے، لیکن تمہیں ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ نکاح کب ہے؟ زاہد اسے باتوں میں لگانے لگا۔ فی الحال کچھ نہیں پتا۔ بریرہ کو اس کی تائی امی کے گھر چھوڑ کر کہا تو تھا کہ وہ بات کر لے۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم نے بریرہ کو بات کرنے کے لیے کہا؟ تمہیں اسے اس سب میں شامل ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میری مانو تو تم پازیب کو بھی دور ہی رکھو اس سے، الگ گھر میں رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ کچھ نہیں ہوگا زاہد، میں اپنی پازیب کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اور وہ وہیں پر رہے گی بریرہ کی آنکھوں کے سامنے۔ میں بریرہ کو مجبور کر دوں گا طلاق لینے پر۔ اسے اس زبردستی کے رشتے کو اب توڑنا ہی ہوگا۔ میں چاچو کی قسم کھائی تھی کہ جب تک بریرہ خود مجھ سے طلاق نہیں مانگتی میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ 7 سال سے وہ اپنی ضد پر قائم ہے، لیکن اب میں اپنے طریقے سے اس کی ضد توڑوں گا۔ اس بار بریرہ ہار جائے گی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا کہ نہ ہو کہ بریرہ کو ہراتے ہراتے تم اپنا سب کچھ ہار دو زیار۔ سر پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے، وہ بہت شور کر رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں اور شاید تکلیف سے رو بھی رہی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں، نرس نے کہا تو زاہد کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیوں بچایا مجھے؟ مر جانے دیا ہوتا، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، مر جانے دو مجھے۔ میں کسی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتی، میرا مر جانا ہی بہتر ہے، زمین سے بوجھ کم ہو جائے گا۔ مجھے زندہ نہیں رہنا، چھوڑ دو مجھے، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ نرس اسے کنٹرول کر رہی تھی جب اچانک اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے کینچی اٹھا کر خود پر وار کرنے ہی والی تھی کہ جب زیار نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے وہ ہوش و حواس دوبارہ بیگانہ کر چکی تھی۔ لو جی، کر دیا بے ہوش۔ یہ کون سا طریقہ ہے پیار جتانے کا؟ باہر تو تم کہہ رہے تھے کہ تم بہت پیار کرتے ہو، عشق جنون پتہ نہیں کیا کیا اندر آ کے رکھ کر لگا دیا ہے۔ زاہد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا اور ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے دیکھ رہا تھا جس کے بس ایک ہی وار سے وہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ تم باتیں سن نہیں رہے تھے، اس کی کیا بکواس کر رہی تھی؟ بہت شوق ہے نا جان دینے کا، نکاح ہو جائے جان تو اس کی میں نکالوں گا۔ وہ غصے سے نرس کو اسے ہوش میں لانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نرس پریشانی سے اس کی باتیں سنتی اس کے اشارے پر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ زاہد اس کی سوچ پر ہنستا اس سے باہر آنے کے لیے کہنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زیار جیسا میچور اور اتنا سیریس انسان ایک ٹین ایج لڑکی کے پیچھے اتنا پاگل ہو رہا ہے۔ ویسے تم سے 14-15 سال چھوٹی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ اس کی بات پر وہ بہت بدمزہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کافی زیادہ چھوٹی نہیں ہے، میری امی میرے بابا سے 17 سال چھوٹی ہیں، ابھی تک کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خیر اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، مجھ سے صرف 11-12 سال چھوٹی ہوگی وہ صرف پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ زاہد کا بے اختیار کہا بلند ہوا۔ 11-12 سال صرف نہیں بہت ہوتے ہیں زیار سکندر شاہ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ تمہاری اس بکواس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ میری ہے، وہ کسی ضدی بچے کی طرح بولا جیسے زاہد بہت ساری وجوہات بیان کر کے اس سے چھین لے گا۔ کبھی نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی ایسا نہیں کہوں گا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تم اندازہ تک نہیں لگا سکتے کہ تمہاری دوسری شادی کی بات پر میں کتنا خوش ہوں۔ آخر میرا دوست بھی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی آ گیا ہے جو اسے خوش رکھے گا، اس کی خوشیوں کی فکر کرے گا۔ زاہد خوشی سے دعائیں دیتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ وہ باتوں میں مگن تھی جب نرس نے آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو دوبارہ ہوش آ چکا ہے۔ نکاح میں آنا
نرس کے جاتے ہی وہ اس سے کہنے لگا۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ سب لوگ بریرہ کے منتظر تھے۔ اس کی سونی کلائیاں دیکھ کر پاکیزہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ لوگ یہاں اتنے آرام سے بیٹھے ہیں، گھر والے ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو مزہ تب آتا ہے۔ سب کا چائے کا دور چلے، آپ سب بیٹھیں، میں ابھی چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی جانب جا رہی تھی جب اچانک پاکیزہ بیگم نے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا فیصلہ کر کے آئی ہو بریرہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولیں۔ گھر میں سبھی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ میں کیا فیصلہ کروں گی چاچی؟ فیصلہ تو آپ کے بھتیجے نے کیا ہے اور ان کے حکم کے مطابق جمعے کو نکاح کی رسم ادا کرنی ہے۔ ان کا کہنا ہے شادی بہت دھوم دھام سے ہوگی، کوئی بھی رسم چھوٹنی نہیں چاہیے، بہت ساری تیاریاں کرنی ہوں گی۔ آپ سب لوگ بھی اپنی تیاری کر لیں۔ وہ اپنا درد چھپاتی مسکرا کر ان کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ کیا تم بھی اس شادی میں شرکت کرو گی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھیں، جبکہ زار چاچو اور صفدر چاچو خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زیار کا حکم ہے کہ ان کی دلہن کو میں اپنے ہاتھوں سے سجاؤں اور تمام رسموں میں سب سے آگے رہوں۔ اب تو شوہر کا حکم ماننا پڑے گا۔ اتنا گر گیا ہے وہ، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے وہ تمہیں آگے کر کے شادی کی فرمائش کرتا ہے اور اب تمہیں سزا دینے کے لیے اس نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے۔ اس گھر میں کوئی اس کی شادی میں شرکت نہیں کرے گا، تم بھی نہیں، سنا تم نے؟ دروازے سے آتے سکندر صاحب نے غصے سے اسے کہا تھا۔ مجھے کرنا ہوگا تایا ابو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی اور نہ ہی اپنے شوہر کے خلاف جا سکتی ہوں۔ ان کی مخالفت کے روپ میں طلاق مجھے تحفے میں ملے گی اور مجھے یہ تحفہ قبول نہیں۔ وہ آنسو بہاتی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ سکندر شاہ کو اپنی بہو کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ مطلب ان کا بیٹا اتنا گر گیا تھا کہ اب وہ اسے طلاق کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مانتے تھے 7 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی غلطی تھی، لیکن اب جو یہ سب ہو رہا تھا اس میں صرف اور صرف زیار کی غلطی تھی۔ وقت گزر چکا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ آخر کب تک بریرہ کو سزا دینا چاہتا تھا؟ اب بس کرتے، ایک بیٹا بھی تھا ان کا جو ان دونوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ کیا زیار کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی؟ بیٹا، اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے، اس کی قدر کر، آنسو بہا کر یوں ناشکری نہ کر۔ چاچا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ تو میں کیا کروں چاچا؟ یہ دنیا مجھے جینے نہیں دے رہی۔ کیا غلطی ہے میری؟ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ میری ذات کو تنکوں میں بکھیر دیا ان ظالموں نے۔ وہ عورت جو میری تعریفوں کے پل باندھتی تھی میری ذات کو ریزہ ریزہ کر گئی۔ میں تو تائی امی کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کا بوجھ بانٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ موت کو بھی میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ آنسو پیتے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ شکریہ میری جان بچانے کے لیے۔ مجھے تو اللہ نے میرے گناہ کی سزا ضرور دے گا، لیکن اللہ آپ کو آپ کے نیک عمل کا اجر دے، میں دعا ہی کر سکتی ہوں۔ بیٹا، تیری جان میں نے نہیں، چھوٹے سرکار، میرا مطلب ہے زیار صاحب نے بچائی ہے۔ بڑی حویلی میں بڑے سرکار سکندر شاہ کے بیٹے نے، آج ان کی وجہ سے تو زندہ ہے۔ زیار صاحب تو بریرہ بیگم کے شوہر ہیں نا، ہادی کے بابا۔ کیا انہوں نے ہی مجھے تھپڑ مارا تھا جب میں تھوڑی دیر پہلے پاگل ہو رہی تھی؟ اپنی سچویشن کو سوچتے ہوئے وہ شرمندگی سے بولی۔ ڈرائیور چچا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، یہ بریرہ بیگم کے شوہر ہیں، انہوں نے میرا دوپٹہ بھی چرایا تھا۔ کچھ یاد آنے پر وہ پھر بولی۔ بکواس کر رہی ہے لڑکی، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہیں، تیرا دوپٹہ کیوں چرائیں گے؟ ڈرائیور چچا نے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات زیار صاحب سن لیتے تو وہ ان کو چور سمجھتی ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ ایک تو وہ اس کی جان بچا کر یہاں آئے ہیں اور یہ پاگل لڑکی انہیں چور بلا رہی ہے۔ لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں چاچا، انہوں نے میرا دوپٹہ چرایا تھا، اور ایک بار نہیں 2 بار۔ وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہی تھی جیسے کوئی راز کی بات بتا رہی ہو۔ زیار جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا گلا کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں، اسے پسند نہیں آیا تھا ڈرائیور چچا کے ساتھ اس کا سرگوشیانہ انداز، اس کا یہ انداز وہ خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی زبان سے نکلا ہر لفظ زیار شاہ کی امانت ہو۔ بس بیٹا، اب صاحب کے بارے میں ایسی بات مت کرنا اور نہ ہی ایسا قدم دوبارہ اٹھانا۔ اپنا نہ صحیح تو اپنی تائی امی کا تو احساس کرو۔ ان
کا ہے ہی کون تمہارے علاوہ؟ اس عورت نے تمہیں بڑی مشکل سے پالا ہے۔ اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بہت محبت سے وہ سمجھا رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے ہاں میں سر ہلا گئی۔ گاڑی نکالو تم، وہ ڈرائیور کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ ڈرائیور فوراً گاڑی نکالنے جا چکا تھا۔ چلو اٹھو، گاؤں واپس جانا ہے، رات بہت گہری ہو چکی ہے۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ پازیب کو آج بھی شرمندگی ہو رہی تھی، کوئی مرد اس کے اتنے قریب کھڑا ہو کے اسے اٹھنے میں مدد کر رہا تھا۔ کاش یہاں اس کی تائی امی یا کوئی اور عورت ہوتی۔ اس کے وجود پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ خود سے چادر ہٹاتے وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ بس ایک پاؤں تک آتا کرتا سا پہنا ہوا تھا۔ اسے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر مزید شرمندگی ہونے لگی۔ ابھی وہ سیدھی ہی ہوئی تھی کہ نرس ایک ہاتھ میں بیگ لیے اندر داخل ہوئی۔ سر یہ آپ نے منگوایا تھا، نیو ریڈی میڈ برانڈڈ سوٹ، اس کی طرف بڑھایا جو اسے دیکھنے میں بھی بہت قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کیا دے رہی ہو، جاؤ اس کو پہنانے میں ہیلپ کرو، اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے، خیال رکھنا۔ وہ نرس کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ جی سر کرتی اسے تھام کر اندر لے گئی۔ اسے کپڑے پہنانے میں مدد کر کے وہ واپس باہر لے کر آئی۔ شاید آج اس کی زندگی میں شرمندہ ہونے کا ہی دن تھا۔ زیار نے اس کی جان بچائی تھی تو یقیناً اسے اسی حالت میں ہسپتال لے کے آیا تھا۔ نرس نے کہا تھا کہ اس کے کپڑے پوری طرح سے جل چکے تھے۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گئی، اس لیے یہاں پہنچتے ہی اس کے کپڑے بدل دیے گئے۔ بار بار یہ سوچ کر اتنی بری حالت میں یہاں لایا گیا، اسے نظریں اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ خیال رکھنا اس کا، ٹائم پر دوا وغیرہ دیتے رہنا۔ موسم کے حساب سے آج کل زخم کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں، لاپرواہی بہت بری ثابت ہوگی، اور اس موسم میں تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بھی ٹائم دوا مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بالکل بے تکلف ہو کر پازیب سے بول رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ پازیب کو اس ڈاکٹر کا انداز بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ اور پرسوں تک میں بھی گاؤں آ جاؤں گا، وہ زیار سے بولا۔ فی الحال اسے ہسپتال سے لے کر جانا ٹھیک ہے، کیونکہ پرسوں نکاح تھا۔ بریرہ اسے فون کر کے بتا چکی تھی، اور ایسے میں اسے ہسپتال رکھنا بہت مشکل تھا، اسی لیے وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ تائی امی دروازے پر بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں، اسے اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن زیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم تھیں۔ جبکہ زیار انہیں پرسوں آنے کا کہتا جا چکا تھا، وہ پرسوں کیوں آئے گا، یہ سوال پازیب کے لیے حیران کن تھا۔ بریرہ گھر والوں کے سامنے کہہ چکی تھی کہ جمعے کو زیار کا نکاح ہے، اور کوئی بھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ گھر کا کوئی فرد نکاح میں شامل ہونے کو تیار نہ تھا سوائے اس کی ماں کے۔ سنیہا اور لالی پر تو یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بھلا ان کا بھائی یوں اچانک دوسری شادی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے لیے تو زیار اور بریرہ دنیا کا سب سے خوبصورت کپل تھا۔ انہیں تو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جمعے کو پازیب کا نکاح ان کے زیار ادا کے ساتھ ہے۔ اب لالی کو اپنی بھابھی کی اداسی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پازیب کے وجود سے نفرت سی ہونے لگی۔ وہ دونوں زیار کو بالکل مخاطب نہیں کر رہی تھیں۔ اس وقت بھی زیار کتنی ہی دیر ان کے سامنے بیٹھا رہا، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہیں اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ان کے خفا خفا انداز پر زیار بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سب گھر والے اس سے خفا تھے، لیکن اس وقت وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کی زندگی تھی اور وہ اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتا تھا۔ بریرہ بیگم، آپ نے جیسا کہا تھا بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ پہلے ہم نے پورے گاؤں میں پازیب کو بدنام کر دیا، گاؤں کے ایک ایک گھر میں جا کر بتایا کہ پازیب کا بڑی حویلی کے مردوں کے ساتھ غلط تعلق تھا، جس کی خبر حویلی کی بیگمات کو ملتے ہی انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا اور منہ بند رکھنے کے لیے بھاری رقم بھی دے ڈالی۔ ملازمہ اس کے سامنے بیٹھی تیز تیز بول رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑے زیار کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ دھاڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور چٹاخ چٹاخ کی آواز کے ساتھ بریرہ کے چہرے پر کئی تھپڑ لگا ڈالے۔ وہ بے حال سی ہو کر بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ اس کا غصہ دیکھتی فوراً باہر بھاگ گئی۔ دکھا دے اپنی اوقات، پازیب کو اس حال تک تم نے پہنچا دیا، پازیب کو خودکشی کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ وہ ایک اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولا۔ شور کی آوازیں سنتے سب تیزی سے کمرے کی جانب آئے، جبکہ اسے برے حال میں بیڈ پر پٹکتا زیار نے اپنا ریوالور نکالا۔ یقیناً آج وہ اسے گولی مار دیتا اگر شیر بیچ میں آ کر اسے کنٹرول کر کے گھسیٹتا باہر نہ لے جاتا۔ چھوڑ دے مجھے شیر، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔
آج یہ حد پار کر گئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، یہ گھٹیا عورت کبھی نہیں بدل سکتی، اس سے چلاتے ہوئے بولا، جبکہ شیر اسے سمجھاتا بند کمرے میں لے آیا تھا۔ میں کیا کرتی چاچی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کوئی بھی عورت اپنی بیٹی کی شادی ایسے مرد سے کیوں کرے گی جس کی پہلے بیوی اور بچہ اسی کے گھر میں موجود ہو، ان کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہو؟ سیار انکار نہیں سننا چاہتے تھے، اور ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے ہی ملازمہ کو کہا تھا کہ گاؤں کے گھروں میں جا کر وہ پازیب کا نام زیار کے ساتھ لے تاکہ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پازیب اس حد تک چلی جائے گی۔ وہ لڑکی خود کو نقصان پہنچانے جا رہی تھی، خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وقت پر پہنچ گئے اور وہ بچ گئی۔ اگر ہم ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتے تو شاید پازیب آج ہمارے بیچ نہ رہتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زیار ہر چیز کا مجرم مجھے ہی ٹھہرا لیں گے۔ وہ تو ویسے بھی آج کل مجھے اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتے ہیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو چاچی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیکن بریرہ، انجانے میں ہی صحیح تم نے بے وقوفی کی ہے۔ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ تو کر لیتی، مجھ سے پوچھ لیتی۔ میں صرف زیار کی خوشی چاہتی ہوں چاچی، اور کچھ نہیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ خوش رہیں، چاہے کسی کے ساتھ بھی۔ میں نہ کل ان کی پسند تھی، نہ ہی آج ان کی پسند ہوں۔ زبردستی کا رشتہ کب تک نبھاتے رہیں گے؟ کیا انہیں اپنی خوشیاں جینے کا حق نہیں؟ کیا وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے؟ تایا ابو، آپ نے اس وقت فیصلہ کیا، ہم نے سر جھکا لیا۔ زیار میری محبت ہے، لیکن میں ان کے لیے کیا تھی؟ کیا ہے ہمارا رشتہ؟ صرف ایک سمجھوتا، اور سمجھوتے ساری عمر نہیں نبھائے جاتے۔ میں اپنی محبت کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے پازیب کو ان کے لیے مانگ لیا ہے، مجھے یقین ہے وہ انہیں ہر خوشی دے گی جس کے وہ حقدار ہیں، اور آپ سب کو نکاح میں شامل ہونا پڑے گا۔ کوئی انکار نہیں کرے گا۔ جس نے زیار کی شادی میں شرکت نہیں کی وہ میرا منہ نہیں دیکھے گا۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ سب کو میری قسم ہے، آپ سب کو زیار کی خوشیوں میں اس طرح سے شامل ہونا ہوگا جس طرح آپ کا فرض بنتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ لالی اور سنیہا بھی بری طرح رو رہی تھی۔ آخر کیا تھا اس پازیب میں جو بریرہ میں نہیں تھا؟ آخر کیوں زیار کو اس کی محبت نظر نہیں آتی؟ کئی سوال اپنے دل میں لیے وہ اس کے نکاح کی تیاریاں کرنے لگی۔ گھر میں اس خوشی کو بھی ماتم زدہ ماحول میں منایا جا رہا تھا۔ سب لوگ تیاریاں کر رہے تھے، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا، لیکن یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے ہو رہا تھا جیسے کسی کی بارات نہیں، جنازہ جا رہا ہو۔ پازیب کو صدمہ لگا تھا۔ بریرہ بیگم ایسے کیسے اپنے شوہر کے لیے اس کا رشتہ مانگنے چلی گئی تھیں؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ بھلا ایک بیوی اپنی ہی سوتن کا رشتہ کیسے مانگ سکتی ہے؟ تائی امی خاموشی سے اس کے نکاح کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی تھی، لیکن کسی کو بھی ان کے گھر میں آنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اب اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آئے گا، یا تو 5 بچوں کا باپ یا کوئی معذور اپنی زندگی سے تنگ ہوس کے وجود کا مالک بنے گا۔ لیکن بریرہ بیگم کے شوہر کا رشتہ سوچ کر بھی اسے اندر ہی اندر یہ سوچ کھائے جا رہی تھی۔ بریرہ بیگم اسے بہت پسند تھیں، وہ ایک بہت اچھی اور نیک عورت تھیں، بھلا سوتن کیسے بن سکتی تھی وہ ان کی؟ السلام علیکم، میرا نام نائمہ ہے اور میں دلہن کو مہندی لگانے آئی ہوں۔ مجھے زیار شاہ نے یہاں بھیجا ہے، کیا آپ مجھے دلہن سے ملوائیں گی؟ ایک خوبصورت سی لڑکی دروازے پر کھڑی اجازت مانگ رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچانک ہو رہا تھا۔ وہ شادی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے عزت دے رہا تھا، اچھی بات تھی، لیکن اس طرح دھوم دھام سے شادی، بھلا کوئی اپنی دوسری شادی کی اتنی خوشی مناتا ہے؟ بریرہ بیگم کے ان احسانوں کو وہ کیسے چکائیں گے جو ان کی بیٹی کی خوشی کے لیے، اس کی خواہشوں کے لیے اپنا گھر تباہ کر رہی تھی، اپنا بسا بسایا سنسار اجاڑ رہی تھی؟ کیا بھلا کسی میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ برباد کر کے اپنی خوشیاں کسی اور کی جھولی میں ڈال دے؟ ایک عورت بھلا کیسے دوسری عورت کو اپنے شوہر کی زندگی میں قبول کر سکتی ہے؟ بریرہ بیگم کا دل بہت بڑا تھا، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر کا رشتہ لائی تھی۔ وہ بہت بڑی بات تھی۔ تائی امی تو اس لڑکی کے حوصلے پر پریشان ہو رہی تھی، اور خاموشی سے اس لڑکی کو اندر آنے کا راستہ دیا اور اسے پازیب کا کمرہ بتایا۔ حویلی میں تو دھوم دھام سے
مہندی مایوں کی رسم کی جا رہی تھی، لیکن پازیب کی تکلیف کا خیال کرتے اس طرف کچھ نہ کیا گیا تھا۔ اس کی حالت کل سے بہتر تھی، زخم اب بھی تھے، تکلیف اب بھی بہت تھی، لیکن جو زخم، جو داغ اس کی ذات پر لگائے تھے، جو اس کی عزت کو بکھیر کر رکھ گئے، ان سب کے سامنے یہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ دلہن تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ لڑکی کو انجان نظروں سے دیکھنے لگی، جس کا مطلب وہ لڑکی بھی سمجھ چکی تھی۔ میرا نام نائمہ ہے اور میں ایک بیوٹیشین ہوں۔ مجھے زیار شاہ نے یہاں آپ کو مہندی لگانے اور کل صبح تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مہندی لگا کر میں حویلی جاؤں گی۔ آج رات میں حویلی میں مہمان ہوں۔ وہ ابھی بہت لوگوں کو میں نے تیار کرنا ہے، اسی لیے پہلے یہاں آ گئی۔ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ کہاں سے جلا ہے آپ کا ہاتھ؟ مجھے بہت احتیاط سے کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سامنے کرنے کا کہتے اپنے بیگ سے مہندی نکالنے لگی۔ اس کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا مہندی لگوانے کا، بلکہ وہ تو یہ شادی دھوم دھام سے بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس سادگی سے نکاح ہو جائے اس کے لیے کافی تھا۔ بریرہ کی سوتن بننا بھی اس کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ عزت سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا تھا، لیکن اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ کبھی بریرہ بیگم اور ان کے شوہر کی زندگی میں نہیں آئے گی، اور نہ ہی بریرہ بیگم کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائے گی۔ بریرہ بیگم نے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنا ہمسفر دینے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ کتنا مشکل تھا یہ سمجھنا کسی بھی عورت کے لیے مشکل نہ تھا۔ وہ سادگی سے نکاح چاہتی تھی، لیکن بریرہ بیگم کے حکم پر شادی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی تاکہ اس کی کوئی خواہش ادھوری نہ رہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ پازیب بھی ہر لڑکی کی طرح دلہن بنے اور دھوم دھام سے اس کی بارات آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ ہر لڑکی کی طرح پازیب کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی، اور اس سب کی وجہ سے وہ پازیب کی خواہشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اسی لیے پازیب کو یہاں سے دھوم دھام سے دلہن بنا کر رخصت کیا جائے گا، اور اس کی شادی کی تمام رسمیں بھی ہوں گی۔ شادی کا سارا خرچہ بڑی حویلی کے لوگ اٹھا رہے تھے۔ وہ تائی امی کو 1 روپیہ بھی پیسہ خرچ کرنے سے منع کر چکے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی دہیج چاہتے تھے، لیکن تائی امی نے پھر بھی کچھ چیزیں اس کے لیے بنوا کر رکھی تھیں۔ لیکن بریرہ نے کہہ دیا کہ ایسی چیزیں حویلی میں بہت ہیں، اب وہ حویلی کی بہو بننے جا رہی ہیں تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تائی امی اداس تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے اپنی بچی کی خوشیوں کے لیے ہر چیز کو نظر انداز کر دیا۔ ان کو صرف اور صرف اس کی شادی کی فکر میں وہ لگ گئیں۔ کل جمعہ تھا، کل اس کا نکاح تھا، اور آج اس کے ہاتھ میں زیار شاہ کے نام کی مہندی لگائی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جہاں وہ لڑکی اپنی مہارت سے اس کے ہاتھوں کو سجا رہی تھی۔ زیار نے اسے بتا کر بھیجا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے، اسی لیے اسے زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے نہ کہے، بس دلہن کا سنگار پورا کرنے کے لیے مہندی لگا دیں، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے بہت مہارت سے ایک چھوٹا سا ڈیزائن اس کے ہاتھ میں لگایا، جس کی وجہ سے اسے زیادہ دیر بیٹھنے نہیں پڑا، لیکن سامنے ہاتھ کی جانب اس نے بہت خوبصورتی سے زیار شاہ کا نام لکھ ڈالا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ بولی، نہ انکار کر پائی، نہ اقرار۔ کل وہ شخص اس کی زندگی کا مالک بننے والا تھا۔ اگر اس کا نام اس کے ہاتھ میں آ گیا تو کیا ہو گیا، وہ تو پوری کی پوری اس کی ملکیت میں جا رہی تھی۔ لیکن جب پازیب اس کے ہاتھ کو دیکھتی، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی۔ وہ بار بار اپنے دل کو سمجھاتی کہ اس شخص پر کیا اس کے نام بلکہ اس کے سائے پر بھی اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بریرہ بیگم کا شوہر ہے اور یہی حقیقت ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اس کا رشتہ صرف اور صرف ایک سمجھوتا ہے جو اس کی عزت بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس نے اپنے دل میں کسی خوش فہمی کو جنم نہیں لینے دیا تھا۔ یہ نکاح صرف اور صرف ایک سمجھوتا تھا، اور اب اسے اس سمجھوتے کے ساتھ ساری زندگی گزارنی تھی۔ مہندی والی خاموشی سے مہندی لگا کر جا چکی تھی، جبکہ پازیب خاموشی سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جس میں بڑی مہارت اور خوبصورتی سے اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف مہمان ہی مہمان تھے۔ سب کے لبوں پر ایک ہی سوال تھا، آخر کیا وجہ تھی کہ زیار دوسرا نکاح کرنے جا رہا تھا؟ ہر کوئی اپنی طرف سے کہانیاں بناتا مہمانوں کو مطمئن کر رہا تھا۔ سب کے سب لوگوں کی پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ بریرہ خود اس شادی میں شامل تھی، اور سب مہمانوں کا خیال بھی وہ خود ہی رکھ رہی تھی۔ دور دور کے سارے مہمان اسے بلا بلا کر وجہ پوچھ رہے تھے۔ مہمانوں کو کیا وجہ بتائی جائے گی یہ تو پہلے ہی وہ سوچ چکی تھی۔ اس نے سب گھر والوں کے سامنے کہا تھا کہ وہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اور یہی وجہ اس نے مہمانوں کے سامنے بھی رکھ دی۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ بریرہ کا دل بہت بڑا ہے، جو خود اپنے ہاتھوں سے سوتن اپنے سر پہ لا رہی تھی۔
जबकि बरीरा बेहद मुतमईन अंदाज में सबके सवालों के जवाब देती खुद को बेहद पुरसकून जाहिर कर रही थी। यहाँ आने से पहले ही उसने अपने आप को तैयार कर लिया था हर तरह की सिचुएशन के लिए। ये सिर्फ एक नामी रस्म थी कि मेहंदी और हल्दी की रस्म अदा की जाएगी ताकि सबको पता चल जाए, इसीलिए सब रस्में अदा की जाएंगी। मेहमान तो बहुत आए थे लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं था। हवेली में मेहमानों का हजूम देखकर ज़यार रात होने से पहले ही डेरे पर जा चुका था। उसने कहा था अगर पाजेब इस रस्म को अदा नहीं कर सकती तो ये सब बेकार है। बरीरा में इतनी हिम्मत हरगिज़ नहीं थी कि वो उसे रोक पाती, उसके जाने की वजह पूछ पाती। कल के बाद तो बरीरा कमरे में भी नहीं गई थी बल्कि हादी के साथ उसके कमरे में सोई थी। पता नहीं वो गुस्से में उसका क्या हाल करता। बरीरा नहीं जानती थी कि उसकी इस नादानी की वजह से हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। वो तो बस उसकी खुशी के लिए ये सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन पाकीज़ा बेगम ने उसे समझाया कि उसने बहुत गलत कदम उठाया है। किसी की ज़ात पर बहतान लगाना, उसे दुनिया के सामने बदनाम कर देना किसी गुनाह से कम नहीं। वो बेहद शर्मिंदा थी अपनी नादानी पर। वो ये गलती तो कर बैठी थी, लेकिन ये सोच आते ही कि जिसकी वजह से पाजेब की जान जा सकती थी वो अंदर तक कांप कर रह गई थी। उसने जो भी किया था ज़यार की खुशी के लिए किया था और आगे भी उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उस वक्त वो सब मेहमानों को संभालती, उनका ख्याल रखकर उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, जबकि लाली और स्नेहा सबको दिखाने के लिए रस्म में शामिल थीं। उन दोनों ने तो मेहंदी भी नहीं लगाई थी। बरीरा के बार बार कहने के बावजूद भी उन पर कोई असर ना हुआ तो बरीरा हिम्मत हार गई। यहाँ तक आ गई थी, यही काफ़ी था। अगर कुछ कहती तो ख़ानदान में बात फैल जाती और वह किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पहले ही पाजेब की बदनामी ने बहुत कुछ ख़राब कर रखा था। अब वो पाजेब को किसी भी किस्म की मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं। शेर जो उस दुश्मनी जांग को सबके बीच ना पाकर ढूंढते हुए इधर आया था, उसे पौधों के साथ बैठे रोते देखकर उसके पास आ गया। लाली ने जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ आकर बैठी थी। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। इस तरह से अकेले बैठकर रोने से क्या हासिल होगा? वो तुम्हारा भाई है, उसकी खुशियों में शामिल होना तुम्हारा फ़र्ज़ है। हवेली मेहमानों से भरी हुई है, तुम्हारे यहाँ बैठकर रोने से कोई भी कुछ भी मतलब निकाल सकता है। वो उसे समझा रहा था। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या सोचता है क्या नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस शादी से खुश नहीं हूँ तो नहीं। मैं चेहरे पर बड़ी भाभी की तरह झूठा फेस नहीं लगा सकती। ये दिखावे मुझसे नहीं होते। मैं खुश नहीं हूँ और ना ही अब मैं मेहमानों के सामने जाऊंगी और ना ही कभी अद्दा से बात करूंगी। वो रोते हुए बोली। शेर ने एक नज़र उसकी सुर्ख होती आंखों पर डाली। ज़रूरी नहीं लाली, जैसा हम सोचें हर बार वैसा ही हो सकता है हकीकत उससे अलग हो। 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ तुम्हारी समझ से बहुत बाहर है। तुम नहीं समझ सकती कि क्या चाचू बहुत ज़्यादा बीमार थे। मरने से पहले उन्होंने आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपनी बेटी की सिक्योरिटी मांगी थी। ज़यार अदा ने सबके सामने ये कहा था कि वो उससे शादी कर लें और अदा ने उनकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बरीरा भाभी का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया था। मुझे सब पता है। ज़यार अदा के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उन्हें एक अनचाही लड़की के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करना पड़ा, लेकिन भाभी ने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। वो हर तरह के हालात फेस करती रही हैं, हर मुश्किल में उनका साथ देती रही हैं। अब जब उन्हें अदा की ज़रूरत पड़ी तो वो उनका हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम गए। उन्हें मेरी भाभी के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं था। उनकी खुशियों के लिए वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए न जाने किस कर्ब से गुजर रही हैं। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं उनकी क्या हालत है। हर थोड़ी देर के बाद वो अपना मेकअप ठीक करने जाती हैं ताकि बार बार बहने वाले आंसुओं से वो ख़राब ना हो जाए। कहीं उनकी हकीकत सबके सामने ना आ जाए कि उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ कोई देख ना ले। औरत औरत ही होती है शेर अदा। औरत औरत ही होती है शेर अदा। वो अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ही हौसलामंद क्यों ना हो। सौतन सहने की हिम्मत कोई औरत नहीं रखती। खैर, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। अगर किसी ने पूछा तो कह दीजिएगा कि मैं अपने कमरे में हूँ और ये झूठा दिखावा मुझसे नहीं होता। वो छोटी सी लड़की अपनी बातों से उसे हैरान परेशान कर गई थी। वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी सोच इतनी आगे जा सकती है। वो तो अभी तक उसे कल की बच्ची समझ रहा था, लेकिन
इस बात को तो वो इतनी गहराई से समझती थी, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वो नदी के करीब बैठा हुआ था। हर थोड़ी देर में नदी में पानी भीग रहा था। चांद की रोशनी नदी के पानी में चमकती एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। एक्चुअली ना यहाँ बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। मैं बहुत से सेंटेंसेस तुक्के मार के पढ़ रही हूँ, तो इसलिए कहीं फंबल करूँ या अटकूँ या कुछ फ्लो में गलत निकल जाए तो इग्नोर करना, ओके। वो खामोशी से नदी को देखता, उसके बहते पानी की आवाज़ें सुनकर मसरूर हो रहा था। वो खुश था, बेहद खुश। उसे उसकी मंजिल मिलने जा रही थी। वो अपनी मोहब्बत के करीब जा रहा था। कल उसका निकाह था, लेकिन अंदर कुछ था जो उसे बेहद बेचैन कर रहा था। उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारने को तैयार था। वो कभी किसी औरत की तमन्ना ना करता, लेकिन पाजेब को देखते ही उसके तमाम सोए जज्बात जाग गए। वो एक ही नज़र में उसके दिल पर पूरी तरह से काबिज हो गई थी। लोग कहते हैं मोहब्बत होने में देर नहीं लगती। उसने इस बात को आजमा लिया था। उसने एक नज़र आसमान पर चमकते कई सितारों को देखा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा चाचू, मैं जानता हूँ आज आपकी रूह पुरसकून नहीं होगी। जानता हूँ आज आप तकलीफ़ में हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं निभा सकता उस अनचाहे रिश्ते को। मैंने कोशिश की, 7 साल हर वक्त हर लम्हे इंतज़ार किया, उस लम्हे का जब मुझे बरीदा के किए गए गुनाह कम लगने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता चाचू, आप उसके बाप हैं। वो आप में और आप में ताकत है, उसे माफ़ करने का हौसला रखते हैं आप, मैं नहीं रखता। मुझ पे नहीं है हिम्मत उसे माफ़ करने की। वो आज भी वैसी ही है चाचू, नहीं बदली वो, और ना ही वो कभी बदल सकती है। मैंने उसकी आंखों में बहुत आंसू देखे हैं 7 साल से, लेकिन मैं कसम खाता हूँ इन 7 सालों में बहाए गए आंसुओं में एक भी आंसू नदामत का नहीं था। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखता, हर रोज़ की तरह अपने चाचू से अपने दिल का हाल बयान कर रहा था। कितनी ही देर अपनी ही सोचों में लगे उसे वक्त का एहसास हुआ तो सुबह के 3 बज रहे थे। उसने उठकर हवेली का रुख किया। सुबह निकाह था। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी पाजेब को वेलकम करने जा रहा था। उसकी समातों में मौलवी साहब की आवाज़ गूंज रही थी। वो खामोशी से उन्हें सुन रही थी। निकाह की रस्म अदा की जा रही थी। कबूल है, खूबसूरत लहजे में एतराफ़ किया गया। सुर्ख लहंगे में ब्यूटिशन के माहिर हाथों से तैयार हुई वो कोई आसमान से उतरी हुई अप्सरा ही लग रही थी। उसके सारे जिस्म पर कीमती जेवरात थे। वो गर्दन उठाकर किसी को देख नहीं पा रही थी। उसने तो ज़िंदगी में कभी नकली जेवरात भी इतने नहीं पहने थे जितने असली का बोझ उठाकर वो यहाँ बैठी हुई थी। ज़यार ने उसे ये सब कुछ करने से मना किया था, बल्कि वो तो शादी का लहंगा पहनाने से भी मना कर चुका था। लेकिन ज़ार चाचू ने उसे समझाया कि मेहमान नहीं जानते कि पाजेब ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, और ना ही ये बात बताकर वो अपना तमाशा लगा सकते हैं। इसीलिए उसको थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिसके बाद बस ज़यार ने जल्दी निकाह का शोर मचा दिया। मकसद ये था कि जल्द से जल्द ये सब कुछ ख़त्म हो और वो उसे इन सब थकन ज़दा चीज़ों से आज़ाद करे। उसने खामोशी से निकाह नामे पर साइन किए। उसका छोटा सा घर मेहमानों से भरा हुआ था। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका ना मिला। थोड़ी ही देर में वो अपना सब कुछ ज़यार के नाम लिख चुकी थी। निकाह मुकम्मल होते ही हर तरफ मुबारक हो का शोर गूंजने लगा और थोड़ी ही देर में रुखसती का शोर उठा। ताई अम्मी परेशान हुई। वो इतनी जल्दी रुखसती नहीं चाहती थी। अभी तो पाजेब के ज़ख्म भी नहीं भरे थे कि वो लोग अभी रुखसती चाहते थे। उन लोगों ने पहले इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उनके हुक्म पर ताई अम्मी ने उस वक्त ही उसे रुखसत करने का फ़ैसला कर दिया था। अपनी ताई के सीने से लगती पाजेब फूट फूट कर रो रही थी, जबकि वो उसे बहुत सारी दुआएं देकर उसकी मंजिल की तरफ रवां दवां कर चुकी थी। ज़यार के साथ गाड़ी में बैठा वजूद हिचकियों से रोए जा रहा था। वो उसे खामोश करवाना चाहता था, लेकिन ड्राइवर की मौजूदगी में ऐसा मुमकिन नहीं था। वो खामोशी से अपने जज्बात को काबू करता उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुका था। ये जेवर उतार दो, तुम्हारे ज़ख्म पर लग जाएंगे। वो उसका हाथ अपने हाथ में लिए बोला था। उसके ऐसा करने पर पाजेब ने तड़प कर अपना हाथ उसके हाथ की गिरफ्त से निकाला, जैसे किसी करंट ने छू लिया था। उसके अंदाज पर ज़यार के चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। उसकी घबराहट को वो नोट कर चुका था। इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। समझ सकता हूँ कि तुम अपनी रुखसती की वजह से उदास हो। परेशान मत हो याश, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी ताई अम्मी से मिलवाने वापस ले आऊँगा।
وہ بہت آہستہ آواز میں بول رہا تھا کہ ڈرائیور سن نہ پائے، جبکہ پازیب کا تو جیسے سارا جسم سماعت بنا ہوا تھا۔ اسے اپنے قریب محسوس کر کے زیار تو کسی اور ہی جہان میں تھا۔ آپ مجھ سے دور ہو کر بیٹھیں، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں تو تمہارے پاس آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ اس کے اچانک کہنے پر پازیب اسے گھور کر رہ گئی۔ گھبراؤ مت یار، بہت شریف آدمی ہوں، فی الحال ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تمہاری مشکلوں میں اضافہ ہو، وہ آہستہ سے کہتا اپنا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے گیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ کر رہ گئی۔ دل بے ترتیب ہونے لگا، وہ سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اس کی حالت سے باخبر زیار نے اس کے گلے میں پہنے وزنی ہار کی ہک کھول دی، جس سے اگلے ہی لمحے وہ اس کی گود میں آ گرا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو کوئی بھی چیز تکلیف دے، وہ بے حد نرمی سے کہتا اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے چکا تھا۔ پازیب کا معصوم سا دل پسلیوں سے باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ حویلی میں بڑی دھوم دھام سے اس کو ویلکم کیا گیا۔ زیار بے حد محبت سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے حویلی تک لایا تھا۔ وہ دلہن کی طرح سجی عمارت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اپنے اندر چھائی ویرانی کی وجہ سے وہ اس کی خوبصورتی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہیں رک جائیں بھابھی، آپ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتی، پہلے آپ کو سب گھر والوں کے سامنے اونچی آواز میں اپنا تعارف کروانا ہوگا۔ لالی اس کے سامنے آتے ہوئے راستہ روک کر بولی۔ وہ بہت دنوں سے زیار سے ناراض تھی، لیکن روز کی بنسبت آج سنیہا اور لالی دونوں بہت الگ لگی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو بے حد خوش ظاہر کر رہی تھیں۔ صبح بارات نکلنے سے پہلے بھی انہوں نے زیار کے ساتھ بہت ساری رسمیں کی تھیں۔ مجھے اتنے دنوں سے ان کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان تھا، آج اس کا دل بے حد خوش تھا، کیونکہ اس کی بہنوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چچا، بڑے چچا، پاکیزہ چچی سبھی اس کی شادی کی رسموں میں حصہ لے رہے تھے۔ اس کی ماں تو پہلے ہی اس کے ساتھ تھیں۔ اگر شادی سے کوئی خوش نہیں تھا تو وہ سکندر شاہ تھے، جنہیں اپنی بھتیجی کی جگہ یہ لڑکی ہرگز پسند نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رسموں کے دوران وہ بھی بچوں کی شرارتیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے ہی کوئی بھی رسم کرنے سے منع کیا تھا۔ سنیہا اور لالی، تم لوگوں کی بھابھی کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ جانتی ہو، ابھی تو حادثہ ہوا ہے، فی الحال اسے تنگ مت کرو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ بابا نے بہت کم آواز میں کہا تھا کہ مہمان نہ سن سکیں۔ مہمانوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ دلہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب سکندر شاہ کے کہنے پر لالی اور سنیہا دونوں کا ہی منہ بن گیا۔ بابا جانی، ہم اور کوئی رسم نہیں کریں گے، صرف یہ والی، اور کوئی نہیں، وعدہ؟ اس کے بعد ہم بھابھی کو کمرے میں چھوڑ آئیں گے، سنیہا نے منت بھرے انداز میں کہا تو سکندر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بھائی، جلدی کرو یہ رسم، اور پھر تم لوگ بہو کو سیدھا کمرے میں لے کر جاؤ گے تاکہ وہ آرام کر سکے۔ سکندر شاہ کے منہ سے بہو لفظ سن کر زیار نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے دل میں ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے تو پازیب، اپس میرا مطلب ہے بھابھی، وہ اپنی بات کو درست کرتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ بھابھی، آپ کو کرنا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ ادا کو شادی سے پہلے سے نہیں جانتی کہ ان کا مکمل نام کیا ہے یا ان کے بارے میں کچھ بھی، اسی طرح ادا بھی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو اب آپ کو اونچی آواز میں، تاکہ اس حلقے میں کھڑے سب لوگوں کو آپ کی آواز سنائی دے، آپ کو اپنا نام دہرانا ہوگا، مطلب کہ آپ کو اپنا نام ہم سب کو بتانا ہوگا تاکہ ہم سب آپ سے متعارف ہو جائیں۔ اور ادا بھی، لالی شرارتی انداز میں بولی۔ او بھائی، یہ کون سی رسم ہے؟ اس رسم کے بارے میں ہم نے تو کبھی نہیں سنا، اور نہ ہی ہم ایسی فضول سی رسم کرنے والے ہیں، شیر میدان میں کودتے ہوئے بولا۔ آپ تو بس ہی کریں، آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ اور کون سے ہم آپ کو رسم کرنے کے لیے کہہ کون رہا ہے؟ رسم تو ادا اور بھابھی نے ادا کرنی ہے، آپ کی باری پر ہم کوئی نئی رسم نکال لیں گے، گھر کی کھیتی ہے، آپ کی شادی پر بھی اگائیں گے۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے پھر سے پازیب کی جانب متوجہ ہوئی، جو کنفیوز سی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بھابھی بولیں، اپنا نام ان کے منہ پر مارے۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بس نام ہی تو لینا ہے، کہہ دیجیے آپ کا نام پازیب ہے اور آپ زیار شاہ کی بیوی ہیں، اسی طرح سے زیار بھی آپ کے سامنے اپنا نام لے گا اور رسم ختم۔
پھر آپ کو کمرے میں آرام کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ شیر نے آسان الفاظ میں اسے رسم سمجھائی تھی، جو کوئی رسم نہیں بلکہ بس ایک چھوٹی سی شرارت تھی۔ میرا نام پازیب ہے، وہ مدھم آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں جیسے پوری دنیا کی معصومیت سمٹ آئی تھی۔ ساتھ کھڑے ضیاء شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تھوڑا اونچی آواز میں بولیں اور پورا نام لے کر سنائیں نا، سنیہا نے ٹوکا۔ میرا نام پازیب رؤف ہے۔ نہیں، آپ کا نام پازیب رؤف نہیں ہے، بلکہ آپ کا نام پازیب ضیاء شاہ ہے، اس بار لالی نے ٹوک دیا۔ جس پر پازیب کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ اس شخص کا نام اپنے نام کے ساتھ جڑا دیکھ کر۔ بول بھی دیں، لالی نے منت کی، جس پر سب لوگ ہنسنے لگے۔ میرا نام پازیب ضیاء شاہ ہے۔ اس کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے، جس پر ضیاء شاہ کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پورے ہال میں چھت پھاڑ کہے گونجے۔ بس بہت ہوا لڑکیوں، بہت ستا لیا تم نے، اب جلدی سے کمرے میں چھوڑ کے آؤ۔ پاکیزہ چاچی نے ان سب کو ٹوکتے ہوئے پازیب کی نظر اتاری، جو بے شک حسن کا مجسمہ تھی۔ یہ پاکیزہ اور صاف دل لڑکی ان کے گھر میں ہر کسی کو پسند تھی، بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کے دل میں پازیب کے لیے تھوڑی سی غلط فہمی نے جگہ بنا لی تھی۔ لیکن پھر جس انداز میں بریرہ نے ان سب کو بلا کر یہ سمجھایا تھا کہ اس سب میں پازیب کا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شادی سے پہلے ضیاء کو جانتی تھی، اس شادی میں صرف اور صرف ضیاء کی پسند شامل ہے، پازیب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تو اس کے ساتھ اس کا سلوک اس طرح سے نہ رکھا جائے۔ وہ اس گھر میں ایک بے قصور لڑکی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے جو اپنی زندگی جینے کے لیے اس حویلی میں آ رہی ہے، اور اسے اس حویلی میں وہی مقام، وہی رتبہ دیا جائے گا جو ایک بہو کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ لالی اور سنیہا کو اس نے بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ اگر میں تم لوگوں کی زندگی میں نہ ہوتی تو کیا تم آج اپنے ادا کی اس خوشی کو محسوس نہ کرتی؟ تم لوگوں کے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، مجھ سے کہیں زیادہ وہ تم لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا مت کرو۔ اسے بھی جی نے کہا کہ وہ بھی خوشیوں پر اختیار رکھتا ہے۔ لالی اور سنیہا کافی دیر اس سے ناراض نہیں، لیکن اس کی بات غلط نہیں تھی۔ ضیاء ادا کی دوسری شادی ان کی مرضی تھی، ان کی پسند تھی، وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی انہیں روکنے کا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، اور ضیاء نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ بے شک وہ لوگ خوش نہیں تھے، لیکن ضیاء کی خوشی کے لیے انہیں یہ سب کچھ کرنا تھا، کیونکہ بریرہ نے ان سب کو اپنی قسم دی تھی۔ بریرہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ بیوی ہو کر خود دوسری عورت گھر میں لا سکتی ہے، اپنی جگہ اپنا مقام دے سکتی ہے، تو وہ لوگ اسے بہو کے روپ میں قبول کیوں نہیں کر سکتے، وہ بھی تب جب وہ بالکل بے قصور ہے۔ پاکیزہ چچی کو اس کی بات بہت اچھی لگی تھی، باقی سب بھی سمجھتے تھے۔ ضیاء کو دوسری شادی کا حق اللہ نے دیا ہے، تو وہ تو عام سے لوگ تھے، بھلا وہ ضیاء سے یہ حق چھین کیسے سکتے تھے؟ ارے رک جائیں ماما، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ ابھی تو ادا نے اپنا تعارف ہی نہیں کرایا۔ سنیہا نے فوراً پاکیزہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرا نام ضیاء شاہ بیگم، اور ہم رشتے میں آپ کے شوہر ہوتے ہیں۔ باقی تم لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے یا میں بتاؤں؟ اس نے جتنی محبت سے پازیب کی جانب دیکھا تھا، اتنی ہی سختی سے سامنے دیکھ کر بولا۔ تو لالی اور سنیہا نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کون ہیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھابھی کو اندر لے کر جا رہے ہیں۔ لالی کانوں کو ہاتھ لگاتی شرارتی انداز میں بولی تو سب لوگ ہنسنے لگے۔ ضیاء شیر اور زاہد کے ساتھ مردان کھانے میں جا چکا تھا، جبکہ لالی اور سنیہا اسے کمرے کی جانب لے جانے لگی۔ وہ دونوں پازیب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ پازیب بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی، اتنے بھاری لہنگے اور زیورات میں اس کی جان جا رہی تھی، کندھے پر جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ ساری باتیں انہیں بتا نہیں سکتی تھی، پتہ نہیں وہ کیا مطلب نکالیں، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ وہ زیادہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، پر زیادہ تر باتیں ضیاء کے بارے میں ہوتیں کہ اسے کیا اچھا لگتا ہے، کیا نہیں، کون سی چیز پسند ہے، کس بات پر اسے غصہ آتا ہے، کس بات کا اسے خیال رکھنا ہوگا، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سنتی ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ بریرہ بیگم کے احسانوں تلے دبی وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گی۔ اچھا ٹھیک ہے بھابھی، آپ بیٹھیں، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ اس کا لہنگا پورے بیڈ پر پھیلاتے ہوئے مسکرا کر اٹھنے لگی۔ پازیب نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ گاڑی میں ضیاء کی بے باک باتوں پر اس کے کان سرخ ہو رہے تھے، گھبراہٹ حد سے زیادہ سوار تھی۔
ज़यार ने उससे शादी क्यों की थी? वो उससे क्या चाहता था? भला उससे क्या मतलब हो सकता था? बरीरा बेगम ने उस पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया था? उन्हें बदनामी का डर था। उसके जहन में बहुत सारे सवाल थे, जिनका जवाब बस ये था कि वो इज्जत से रुखसत होकर इस छोटे से घर से उस हवेली में आ गई थी। वो उस वक्त हवेली के बहुत बड़े शानदार कमरे में मौजूद थी, जिसमें ज़रूरत की हर शय थी। वो कमरे में नज़र दौड़ाती आहिस्ता से नज़रें झुकाए अपने हाथों को देखने लगी। क्या था उसके हाथों की लकीरों में? उसकी सहेली के शौहर ने दूसरी शादी की तो उसी दिन के साथ उसे दुआ मांगना शुरू कर दी, या अल्लाह मेरे नसीब में कोई सौतन न लिखना। लेकिन नसीब लिखने वाले ने तो उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो सरशार सा अपने कमरे की जानिब जा रहा था जब पाकीज़ा चाची ने उसे बताया कि पाजेब को नीचे वाले कमरे में रखा गया है। वो बिना कुछ बोले नीचे आया तो बरीरा को कमरे के बाहर खड़े देखा। गुस्से से उसके माथे की लकीरें बाहर आ रही थी। मेरी बीवी को इस कमरे में क्यों रखा है? उसे मेरे कमरे में क्यों नहीं भेजा गया? वो उसके सर पर सवाल कर रहा था। उस वक्त उसे कमरे में जाने से ज़्यादा अपने जवाब की बेचैनी थी। मैं तो करना चाहती थी ज़यार, लेकिन वहाँ बहुत सम्मान है, शिफ्ट करते हुए टाइम लगेगा और फिर पाजेब वैसे भी यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि वहाँ मैं और आप। बरीरा ने कुछ कहना चाहा। मुझे और किसी कमरे में नींद नहीं आती, तुम जानती हो ना ये बात। ज़यार, वो आपका ही कमरा है, वो मेरा ही कमरा है बरीरा, और वहाँ मैं और मेरी बीवी रहेंगे। जल्द से जल्द उस कमरे को छोड़ दो। वो उसकी बात काटते हुए बोला। पिछले कुछ दिनों से रो रो कर उसका क्या हाल था वो तो उसकी आंखें ही बयान कर रही थी, लेकिन ज़यार शाह तो बेहिस बना हुआ था। अपने अलावा उसे किसी से मतलब नहीं था। मैं कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं, वो नजरें चुराती हुई बोली। तभी लाली और स्नेहा कमरे से बाहर आईं। अदा, आप आ गए? लाइए दीजिए हमारा नेक, वरना हम कमरे से के दरवाजे से नहीं हटेंगे, कमरे के अंदर नहीं जाने देंगे आपको। वो दोनों कमरे के बाहर किसी चौकीदार की तरह खड़े होते हुए बोली तो इतने गुस्से में ना चाहते हुए भी ज़यार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जबकि मेहमान के कमरे से निकलते शेर को यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ये क्या बेहूदगी है? ऐसी कोई रस्म नहीं होती, रास्ता छोड़ दो तुम लोग, वो सख्ती से बोला। अदा, इनको बताएं कि ये रस्म है, लाली मिनमिनाई। उसके गुस्सा करने की वजह से लाली की आंखें नम होने लगी थी। आज तो वैसे भी उसने रोने का बहाना ही ढूंढना था, लेकिन बरीरा की दी कसम की वजह से वो रो नहीं पा रही थी। अच्छा बाबा, ठीक है, ये रस्म है, ज़यार दे दीजिए उन्हें उनका नेक। बरीरा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी, जिस पर लाली ने एक चोट सी नज़र शेर के चेहरे पर डाली, जिसने इतने पैसे कमाने वाली रस्म को बेहूदगी करार दे दिया था। शेर यार, मेरे तो सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब तुम ही कुछ निकाल दो, मुझे तो ये अच्छा खासा लूट चुकी हैं। वो शेर को देखते हुए बोला। मुच्छड़ बहुत कंजूस हैं, ये तो अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं निकालेंगे, लाली ने गुस्से से मुंह बनाया। ऐसी बेहुदा रस्म पर तो मैं वाकई एक पैसा भी नहीं निकालूंगा, लेकिन फ़िलहाल ज़यार को आराम की ज़रूरत है। पकड़ो ये पैसे और इसका रास्ता छोड़ो। जेब से चंद नोट निकालते हुए बोला। पैसे कम थे, लेकिन वो एहतजाज नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था जो मिलने वाले थे वो भी हाथ से निकल ही जाते। इसीलिए बिना कुछ बोले स्नेहा फ़ौरन से पैसे थाम गई थी। चल लाली, गुजारा हो जाएगा हमारा इतने में ही, सुबह से वैसे भी बहुत मिल चुके हैं, वो लाली को आंख दबाते हुए बोली, जबकि शेर वहाँ मस्जिद खड़ा होने की बजाय जा चुका था। जबकि ज़यार भी कमरे में चला गया। ज़यार के कमरे में जाते ही लाली और स्नेहा बरीरा की जानिब देखने लगी। इससे ज़्यादा हमसे उम्मीद मत रखिएगा अब, और हमसे नहीं होगा, वो शिकायती नज़रों से बरीरा को देखते हुए बोली तो बरीरा ने अपनी बाहें फैलाई, जिसमें वो दोनों समाई थीं। मेरी प्यारी बहनें, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, वो मोहब्बत से उन्हें अपने गले से लगाती हुई बोली। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, आराम करो, बहुत वक्त हो चुका है, वो उन दोनों के आंसू साफ करते हुए कहने लगी। मेरा चाय पीने का मूड हो रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, स्नेहा ने इनकार किया, और मुझे तो भूख भी लगी है। तुम चलो छत की लाइट जलाओ, नीचे तो इतने सारे मेहमान हैं, कहाँ बैठकर खाएंगे, और कमरे में तो जाने का दिल ही नहीं कर रहा, थोड़ी देर ठंडी हवा में एंजॉय करते हैं, लाली ने पूरी प्लानिंग करते हुए बताया तो उसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया। ठीक है, तुम लोग करो अपनी मस्ती, मैं इस बार बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी, मैं रूम में जा रही हूँ, ये ना हो कि हादी जाग गया हो।
बरीरा उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ती कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि लाली किचन और स्नेहा छत की जानिब। तुम अभी तक इसी तरह से यहाँ बैठी हो, कम से कम चेंज तो कर लेती। क्या तुमने दवाई लगाई है? बेवकूफ़ लड़की, तुम यहाँ बैठकर इतनी देर से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। और कुछ नहीं तो ये कपड़े उतार कर अपनी मेडिसिन तो ले लेती। वो दुल्हन के रूप में बैठी उस अप्सरा को देखकर रह गया था। हाँ, उसको पाजेब को दुल्हन की तरह सजे देखने से ज़्यादा उसकी सेहत की फिक्र थी। उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा वो लगा सकता था। पाजेब आने वाले वक्त के लिए बेहद परेशान थी। उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अभी तक बैठी मुझे क्या देख रही हो? उठो और चेंज करो। मैं तुम्हारी दवा बल्कि यहीं वो टेबल पर पड़ी है। वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि सामने ही मेज़ पर उसे मेडिसिन पड़ी नज़र आ गई। वो आप मैं देखो लड़की, मुझसे सीधी तरह से बात किया करो। मैं अच्छी खासी बोलने वाली बीवी लेकर आया था। हकलाती लड़कियों से मुझे खासी चिढ़ है। वो सख्ती से बोला। बाहर भी इस तरह से मेरा नाम ले रही थी जैसे मैं कोई जिन हूँ। वो सख्त अंदाज में कहता, अलमारी से उसके कपड़े निकालता, उसका बाजू थाम कर उसे खड़ा करने लगा। मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी। वो तो कब से सर झुकाए उसकी नज़रों से दूर होने का इंतज़ार कर रही थी। उसके सवाल पर पूरी रफ्तार से ना में सर हिलाए। उसके अंदाज पर ज़यार ने बेइख्तियार आने वाली मुस्कुराहट को रोका। पुनाबी लबों पर घनी मूंछों ने इस काम में उसका खूब साथ दिया था। उसने आहिस्ता से पाजेब के कानों के झुमके उतारे और पिन से उसका दुपट्टा आज़ाद किया। उसके सर पे जमा दुपट्टा कंधों पर आ गिरा तो उसने फ़ौरन 2 कदम पीछे हटाया, जबकि वो उसकी घबराहट को नज़रअंदाज करता आहिस्ता से उसके लहंगे की शर्ट की डोरियां खोलने लगा। पाजेब के हाथ पांव कांपने लगे। पाजेब ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं। अब जाओ, तुम्हें कपड़े चेंज करने में अब तकलीफ़ नहीं होगी। कोई मुश्किल पेश आए तो बाहर आ जाना, खुद ना हल करने बैठ जाना, वरना देर होने पर मैं अंदर आकर खुद चेंज करने में मदद करूँगा। वो उसे धमका रहा था या समझा रहा था, उसको समझ नहीं आया, लेकिन एक ही लम्हे में वॉशरूम में वो भाग कर बंद हो गई। थोड़ी देर में वापस आई तो ज़यार भी चेंज किए उसका मुंतज़िर था। उसके हाथ में एक ट्यूब मौजूद थी जो शायद उसके ज़ख्मों पर लगाने के लिए ही थी। उसने नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा तो उससे नज़रें चुरा गई, जिसका मतलब समझकर वो मुस्कुरा दिया था। उसने आहिस्ता से उसका हाथ थाम कर उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके पीछे बैठ गया और उसके बालों को एक तरफ करता नरमी से उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगा। पाजेब शर्मिंदा थी क्योंकि वो अपनी कमीज़ की डोरियों को पीछे से बंद नहीं कर पाई थी। हाथ पीछे ले जाते हुए उसे तकलीफ़ हो रही थी और ज़यार की धमकी की वजह से वो जल्दी वॉशरूम से बाहर निकल आई थी। लेकिन ज़यार ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसे मरहम लगाया और उठकर एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो आंखें बंद किए न जाने किन सोचों में गुम थी। जब उसे अपने माथे पर एक लम्स महसूस हुआ, उसने फ़ौरन आंखें खोल कर देखा। ज़यार उसका माथा चूमता उसे देख रहा था। तुम आराम करो, जब तक तुम मुकम्मल ठीक नहीं हो जाती मैं अपने जज्बात को मुकम्मल लगाम लगा के रखूँगा, क्योंकि मुझे मेरी बीवी बिल्कुल ठीक चाहिए। मोहब्बत से उसका गाल थपथपाता उसके करीब से उठकर उसे लेटने का इशारा करने लगा। पाजेब तो जैसे किसी बहाने की तलाश में ही थी, फ़ौरन से बेड पर लेट कर आँखें मूंद गई। उसकी जल्दबाजी पर वो मुस्कुरा कर एसी की कूलिंग तेज़ करता उस पर ब्लैंकेट फैलाकर बाहर निकल गया। इरादा सीधा बरीरा के पास जाने का था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ एपिसोड 4 ऑफ द नॉवल जुनून इश्क़ बाय अरीद शाह। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।